قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. نامہ پارہ شروع کر رہے ہیں. پیچھے تاریخ چلی آ رہی تھی، اللہ ہمیں ہسٹری بتا رہے تھے ان قوموں کی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور ہر قوم پہ جو عذاب آیا وہ مختلف عذاب تھا. قوم عاد پہ ہوا کا عذاب آیا کہ اللہ فرماتے ہیں انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. تیز ہوا چلی کأنہم اعجاز نخل منقیر، اور ان کو ایسے پٹک دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے. اس کے بعد قوم سمود آئی تو انہوں نے ایسا انتظام کیا
کہ اللہ کا عذاب نہ آئے، یہ ہوا نہ آئے، اور اگر ہوا آئے تو ینحتون الجبال بجوتا، وہ گھروں کو تراشا کرتے تھے پہاڑوں میں، سنگ تراش تھے کہ اگر ہوا آئے تو اثر نہ کرے، اس طریقے سے انہوں نے گھر بنائے۔ بہرحال اللہ کا عذاب کئی شکلوں میں آیا، اور ایک چیخ آئی، ایک زلزلہ آیا اور سب ختم ہو گئے۔ تو ان اقوام کا جو قصور تھا وہ شرک کرتے تھے۔ اس کے بعد قوم لوط آئی، قوم لوط برے کاموں میں ملوث تھی، ہومو سیکسول تھے، اور پھر اس کے بعد قوم شعیب آئی اور وہ بے ایمان قوم تھی، ناپ تول میں کمی کرتی، راستوں میں بیٹھ جاتی، تو اللہ نے اس کو بھی تباہ کر دیا۔ تو وہی قوم شعیب کی بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے سامنے اس ہسٹری کو لے کر آتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہماری فطرت سے خطاب کرتے ہیں کہ دیکھو جو اللہ کا نافرمان ہوگا وہ تباہ ہو کر رہے گا، اور جو اللہ کا دوست ہوگا تو وہ چاہے اس دنیا میں مصیبتوں کا شکار ہی کیوں نہ ہو، وہ کامیاب ہے۔ کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کیا ہے، وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا پالن ہار ہے، وہ حاجت روا مشکل کشا ہے۔ تو اللہ سے یاری لگاؤ گے تو مصیبت بھی تمہارے لیے نعمت بن جائے گی، محرومیاں بھی تمہارے لیے عطائیں بن جائیں گے۔ تو قوم شعیب کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ آج دیکھیں کہ وہ قومیں آئیں، وہ مٹ کر رہ گئیں، دنیا میں کتنی قومیں آئیں، کتنے لوگ آئے اور آ کر چلے گئے۔ ایک اللہ ہے جو الحی ہے اور القیوم ہے۔ آپ دنیا کی ہسٹری میں دیکھیں کہ ہسٹری کیسے چلی، کہ آج ایک پریزیڈنٹ، پھر اگلا، منسٹرز آتے رہے جاتے رہے، ہیڈز آتے رہے جاتے رہے، تو کرسی پہ آ کر ایک شخص بیٹھا تو سب اس کے مطیع تھے، کیمرے اسی پہ پڑ رہے تھے، سلامی اس کو دی جا رہی تھی، پھر وہ چلا گیا اور کہا یہ سب چیزیں ہرجائی ہیں۔ انسان اوپر کتنا جا سکتا ہے؟ ایک حد تک انسان اوپر جا سکتا ہے، اس کے لیے اس کو محنت کرنا پڑتی ہے، اس کو سٹرگل کرنا پڑتی ہے۔ اوپر کیا ہے؟ العلی ہے، جس کو زوال نہیں، وہ ایسا بادشاہ ہے۔ ہارون رشید کے بارے میں ہے کہ جب وہ دنیا سے جانے لگے تو فرمایا کہ اصل بادشاہ اللہ تو ہے، میری بادشاہت کیا جو آج زوال کا شکار ہو گئی اور میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کسی اور بادشاہ کے بارے میں ہے کہ جب اس نے فتوحات کی تو کہنے لگا کہ مجھے بادشاہت تب مل رہی ہے جب میری عمر کی سانسیں ختم ہو رہی ہیں، یہ عمر کی بادشاہت کم ہو رہی ہے۔ تو انسان اوپر ایک حد تک جا سکتا ہے، اور یاد رکھیے انسان کیا ہے؟ وہ نیچے جانے والی چیز ہے۔ تو نیچے جانے والی چیز ایک حد تک اوپر جاتی ہے، اور اوپر جانے کے لیے اس کو زور لگانا پڑتا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ دھڑام سے نیچے گر پڑتا ہے۔ آپ کتنا اوپر جائیں گے؟ آپ چھلانگ لگا کے دیکھیں تو کیا ہوگا؟ وہ زمین آپ کو کھینچ لے گی، کہ ہم مٹی سے آئے اور اللہ نے مٹی میں زمین میں کشش رکھ دی، تو انسان جتنی بڑی چھلانگ لگائے گا، جمپ لگائے گا، نیچے ہی آئے گا۔ تو وہی قوم شعیب کی بات چل رہی ہے۔ پھر اس کو دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو انتہائی آنیسٹ ہے۔ یہ قوم بے ایمان قوم تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زن و ارجح، کوئی چیز کسی کو دو تو جھکا ہوا دو، زیادہ تول کر دو، اور راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور راہگیروں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے،
اس سے کہا کہ اے شعیب، حضرت شعیب سے کہا کہ اے شعیب ہم تجھے اور مومنوں کو بستی سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ہمارے طریقوں پہ واپس آنا ہوگا۔ قال، حضرت شعیب نے فرمایا اولو کننا کارہین، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا کہ ہم راضی بھی نہ ہوں؟ تو یہ تمام لوگ کون تھے جو انکار کرنے والے تھے؟ یہ متکبر لوگ تھے اور ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے پیسہ دیا تھا، جو سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، اور ان کا قصور، ان میں بیماری کیا تھی کہ وہ تکبر کرنے والے تھے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے، ان عدنا فی ملتکم، اگر تمہارے طریقوں پہ ہم واپس آ جائیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی، وما یکون لنا، اور ہمارے لیے ممکن نہیں، ان نعود فیہا، کہ ہم اس کی طرف پلٹیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو کہ ہمارا رب ہے، ہمیں اللہ پہ توکل ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہم نے اعتماد کیا، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب تمام انبیاء کی دعائیں دیکھیں کہ انبیاء ہر موقع پہ دعا کرتے تھے، اپنا ہر فیصلہ اللہ کی عدالت میں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک ہم سب کی اصلاح کرنے آیا، ہمیں صحیح انسان بنانے آیا، انبیاء کا فالوور بنانے کے لیے آیا کہ بمصطفیٰ برسا کی شرا کے دی ہم اوست، اگر بؤن رسیدی تمام ہو لہبیست، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہماری زندگی ہے تو پھر مزے ہی مزے ہیں، واقعی ہم آپ کی اتباع کر رہے ہیں، اور اگر اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں تو کیا ہے، کہا چاہے اچھا کام بھی کرو لیکن نیت صحیح نہ ہو تو تمہارا طریقہ کیا ہے، ابو لہب جیسا ہے۔ اس کو صحیح کر دیں، بہت گونج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا، عوام سے کہا کہ اگر تم حضرت شعیب کی پیروی کرو گے، انکم اذا لخاسرون، تو تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ملاوٹ نہیں کرو، تم ڈنڈی نہیں مارو، تم غلط نہیں کرو، تجارت میں تو یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ حضرت خدیجہ نے جب سنا آپ کی دیانت کے بارے میں تو وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت مالدار تھی، تو اپنا مال آپ کو دیا اور آپ ملک شام گئے، حضرت خدیجہ کا غلام بھی ساتھ تھا، تو بغیر کسی ملاوٹ کے آپ وہ پروفٹ لے کر آئے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اس سے پہلے کوئی ایسا پروفٹ لے کر نہیں آیا تھا، اور جو غلام ساتھ گیا تھا تو اس نے آپ کی فضیلتیں بتائیں، اور حضرت خدیجہ آپ کے اخلاق پہ قربان ہو گئی، آپ کی صداقت اور امانت۔ ایک طرف الصادق والامین کا ٹائٹل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسری طرف عرب کے لوگ حضرت خدیجہ کو الطاہرہ کہتے تھے کہ انتہائی پاک باز عورت، تو اس کو قران السعدین کہتے ہیں کہ جب اس طرح کا زوج ہوگا تو اولاد کیسے ہوگی، اولاد پھر حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ جیسی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر تم نے حضرت شعیب کی باتیں مانی تو تمہارا کاروبار تو تباہ ہو گیا، تمہاری اکانومی بس ختم ہو گئی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو ایک دل دہلا دینے والی آفت نے آ پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔
الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی اپنے گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا وہ برباد ہو کر رہے۔ فتولی عنہم، حضرت شعیب یہ کہہ کر بستیوں سے نکل گئے، یا قوم، اے میری قوم، میں نے تجھے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، میں نے تمہارے لیے خیر خواہی کا حق ادا کیا۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب میں کیسے غم کروں ایسی قوم پر جو حق کا انکار کرنے والی ہے۔ تو انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے جس بھی بستی میں کوئی نبی بھیجا، الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون، مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختیوں کے ساتھ اور تنگیوں کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی پہ اتر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں کہ لیبلوکم، اللہ سب کو آزما رہے ہیں۔ تو آزمائش دو طریقوں سے ہوتی ہے، اللہ لے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں۔ تو کہا مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، کمیوں سے آزمایا کہ تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، گڑ گڑائیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ تو پھر اللہ نے دوسری چیز کیا کی کہ اتنی خوشحالی عطا کی، نعمتیں نچھاور کر دی۔ اب کیا ہے، وہ نعمتوں کے ریشم میں ایسے گم ہوئے کہ وہی نعمتیں ان کا قبرستان بن گئی۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدل دیا ان کی بدحالی کو خوشحالی سے، حتیٰ کہ وہ ترقی کر گئے، خوب پھلے پھولے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے برے دن آتے رہے۔ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کے برکات کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا، ہم نے ان کو ان کی بری کمائی کے حساب میں پکڑا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ آزمائش دو طریقوں کی ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے دروازے کھول دیتے، ان پہ برکتیں اترتی۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ پھر وہ رحمان ہے، اس کی رحیمیت ہے کہ اللہ ایک چیز بتاتے ہیں اور پھر ساتھ ہی اس کا سولوشن بتاتے ہیں، اس کا حل بتاتے ہیں کہ اے انسان تو مایوس نہ ہو، اگر ان قوموں پہ عذاب آئے تو یہ اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتا دیا کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے اور برکتوں کے در کھول دیتا۔ تو اللہ کرے یہ صبح کا سورج ہم سب کے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا، عنایتوں کا، فضل و کرم کا میسیج لے کر آیا ہو، اور ہر آنے والا سورج ہم سب کی نیکیوں میں، عزتوں میں، کامیابیوں میں، شفا میں اور خوشیوں میں اضافے کا باعث بنے۔ آفامن اہل القریٰ، کیا بستیوں کے لوگ بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت آئے جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ او امین اہل القریٰ، کیا انہیں اطمینان ہو گیا کہ ان کے پاس ہمارا عذاب دن کے وقت آئے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ تو اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ کی چال سے بے خوف کون ہوگا جو خسارہ پانے والے ہوں گے؟ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کیا ان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر ان کو پکڑ لیں، ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ تو کہا کیا ہدایت نہیں ملی، کیا انہوں نے سبق نہیں سیکھا؟ یہ اٹھتے جنازے روز کے میسیجز ہیں، روز کے پیغامات ہیں۔ تو کہا کہ اے انسان، ایک شخص کا جانا تیرے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ اگر تجھے عبرت آ گئی اور تو نیکی کے راستے پہ چل پڑا تو یاد رکھ اس کا فوت ہونا تیرے لیے باعث نعمت بن گیا۔ تلک القریٰ، یہ بستیاں، نقص علیک من انبائها، جن کے قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جسے وہ ایک بار جھٹلا چکے تھے پھر وہ
اس سے ماننے والے نہ تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ وما وجدنا لأکثرهم من احد، اور ہم نے ان کے اکثر کو عہد کی پابندی کرنے والا نہ پایا، اور ہم نے ان کے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا إلی فرعون وملئه، پھر ہم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ فظلموا بها، مگر انہوں نے اس کا انکار کر دیا، ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ اب لمبا قصہ حضرت موسیٰ کا چلے گا۔ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے۔ فقال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا، یا فرعون، اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں، میرا منصب یہ ہے کہ اللہ کا نام لوں، اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی لایا ہوں، یہ عصا، یہ ید بیضا، لہٰذا میرے ساتھ بنی اسرائیل کو رخصت کر دو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ، فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اس کو میرے سامنے لے آ اگر تو سچا ہے۔ فالقى عصاه، تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا۔ ونازع یدہ، اور اپنی جیب سے انہوں نے ہاتھ نکالا تو وہ چمک رہا تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ اب یہ بنی اسرائیل ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ فرعونیوں نے، فرعون کی جو قوم تھی ان کو قبطی کہتے ہیں۔ پھر پوری ہسٹری دیکھیں کہ حضرت یوسف مصر میں آئے تھے اور پھر انہوں نے اپنے والدین کو، اپنے خاندان والوں کو بلایا تو بہت عرصہ یہ وہاں پہ حکومت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد بغاوت ہوئی اور قبطی وہاں کے لوکلز تھے وہ غالب آ گئے اور انہوں نے ان کو غلام بنا لیا۔ تو اب حضرت موسیٰ پہنچے۔ پھر حضرت موسیٰ کی کہانی کہ کیسے فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا تو اس نے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ تو وہی موسیٰ جن کو قتل کرنے کے لیے لاکھوں بچے قتل ہوئے، اللہ نے فرعون کے گھر ان کو پروان چڑھایا۔ تو بہرحال انہوں نے بیٹا بنا لیا اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ وہاں پہ پلے بڑھے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو اولاد دی، اس کو فرعون کو اولاد دے دی، اس کا بیٹا ہوا اور یہ بھائیوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے اللہ نے اس کہانی کو آگے چلانا تھا۔ ایک قتل ہو گیا، حضرت موسیٰ وہاں سے چلے، پھر مدین پہنچے، پھر حضرت شعیب کی بیٹی سے شادی ہوئی اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ چلے، اور پھر کوہ طور کے قریب بیوی نے کہا کہ مجھے آگ چاہیے، سامنے آگ ان کو محسوس ہوئی، وہاں پہ پہنچے تو اللہ نے فرمایا انی انا اللہ رب العالمین۔ بہرحال وہاں پہ حضرت موسیٰ کو شریعت ملی اور پھر اللہ نے عصا اور ید بیضا کی نشانیاں دی کہ دو چیزیں ہیں، عصا کیا ہے مصیبتوں کا سمبل اور ید بیضا کیا ہے نعمتوں کا، کہ ہر انسان کی زندگی میں یہ دو چیزیں آتی ہیں۔ پھر ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے، عصا کچھ نہیں ہے، وہ ید بیضا کچھ نہیں ہے، جو اللہ چاہے وہی عصا سمندر پہ مارتے ہیں تو راستہ بن جاتا ہے، پتھر پہ مارتے ہیں تو چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور وہی عصا زمین پہ پھینکتے ہیں تو سام بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کا حکم ہے، تو جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ اسباب کے محتاج نہیں، اللہ جو چاہے کر کے دکھائیں۔ تو یہ کہانیاں بہت بڑے لیسنز ہیں ہمارے لیے کہ اے انسان تو کچھ نہیں ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں کرتا ہوں، تو کرنے والا کچھ نہیں، وہ پیچھے اللہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے۔ سلطانا نصیرا، وہ ساری مدد کس کی طرف سے، وہ ساری سپورٹ کس کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے؟ اس رب کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو اب پہنچے تو وہ فرعون جو باپ تھا وہ مر چکا تھا اور جو بھائی تھا جس کے ساتھ پلے بڑھے تھے اب وہ بڑا ہو گیا تھا۔ تو بہرحال اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں اللہ کی طرف سے نشانیاں لایا ہوں، اور پھر جادوگری اس زمانے میں زور پہ تھی، تو اللہ تعالیٰ جس بھی نبی کو بھیجتے تھے تو اس زمانے کے توڑ کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے تو ہر بچہ شاعر تھا، تو بڑے بڑے خطیب تھے، بڑے بڑے شاعر تھے،
انتہائی فصیح و بلیغ لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا سب سے بڑا فصیح ہوں، اور مجھے جوامع الکلم دیے گئے کہ صرف اسی حدیث شریف کو دیکھ لیں، حدیث طیبہ کو، الدین النصیحہ، 2 لفظ ہیں، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا گیا کہ کس کے لیے؟ فرمایا للہ، اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے خالص کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کو خالص کرو تو کیا ہوگا کہ آپ کی اتباع کرو گے، اور قرآن پاک کو زندگی میں لے کر آؤ گے۔ فرمایا ولی ائمۃ المسلمین ولی عامتہم، اور سب کے لیے ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ تو صرف اسی حدیث شریف کو لے کر چلیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی سراپا بہار بن جائے۔ وہ کانٹا بہت رویا، کانٹا کہ اللہ تو نے مجھے کانٹا بنایا اور لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں جس کو چپتا ہوں، تو اللہ نے اس کے اوپر گلاب کی پنکھڑی رکھ دی۔ تو ہم بھی وہ کانٹے ہیں، تو اللہ کرے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کے دامن میں چھپا لے، تو پھر کیا ہوگا، پھول بن جائیں گے، وہ گلاب کی پنکھڑی بن جائیں گے۔ قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سرداروں نے کہا یہ تو ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تو کیا تم حکم دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ، انہوں نے کہا کہ تو اس کو مہلت دے، اس کو اور اس کے بھائی حضرت ہارون کو، اور شہروں میں ہرکاروں کو بھیج کہ وہ اعلان کر دیں کہ آ کر جادو کا مقابلہ کریں، یاتوک بکل ساحر علیم، وہ ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں گے۔ وجاء السحرۃ فرعون، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے آ کر پوچھا ان لنا لاجرا، ہمیں کیا صلہ ملے گا، ہمیں کیا انعام ملے گا اگر ہم غالب ہوں گے؟ قال نعم وانکم لمن المقربین، تو اس نے کہا کیوں نہیں، ضرور ملے گا، اور تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ تو مفاد پرست، اب جادوگروں کی سوچ کہ آتے ہی انہوں نے پوچھا کہ ہم حضرت موسیٰ کا مقابلہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، تو اس نے کہا خاص میرے درباری بن جاؤ گے، میری کیبنٹ کا حصہ بن جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ تو پہلے ڈالے گا یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوں؟ قال القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ پہلے تم اپنے عصا ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ان کو پھینکا، سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی نگاہوں کو مسحور کر دیا اور ان پر ہیبت غالب کر دی، اور وہ بڑا جادو لے کر آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر ہم نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ اپنے عصا کو پھینکو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو آن کی آن میں وہ جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گیا، ختم ہو گیا جو وہ بناتے رہے تھے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، وہاں پہ وہ ہار گئے۔ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلیل و خوار ہو کر لوٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ کہنے لگے ہم تو رب العالمین پہ ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بھی، تمہاری یہ جرت تم اس پہ ایمان لائے میری اجازت کے بغیر، میری اجازت دینے سے پہلے؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یقیناً یہ کانسپیریسی ہے، یہ خفیہ سازش ہے جو تم لوگوں نے شہر میں مل کر کی۔ لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، تاکہ تم حکومت کا تختہ الٹ دو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر میں تم سب کو ضرور سولی چڑھا دوں گا۔ قالوا، وہ کہنے لگے انا الی ربنا منقلبون، یقیناً ہماری واپسی ہمارے رب کی طرف ہے۔ وما تنقم منا، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے؟ یہی کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جبکہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر ڈال دے، وتوفنا مسلمین، اور حالت اسلام میں ہمیں فوت کر۔
تو دیکھیں یہ کہانی ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ جیسے ہی حق ظاہر ہوا، جادوگروں کو تو پتہ چل گیا موتی کی قدر، ڈائمنڈ کی قدر کون جانے گا؟ جوہری. عام بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ عام موتی ہے یا ڈائمنڈ ہے. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا حق ظاہر ہو گیا تو وہ علامہ اقبال کے چون بجان در رفت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جہان دیگر شود. جب وہ حق اندر گیا، وہ حق کا نور اندر گیا تو سب بدل گیا. وہ سوچ بدل گئی، وہ ارادے بدل گئے. پہلے پیسہ مانگ رہے تھے، انعامات مانگ رہے تھے، اب جیسے ہی سوچ بدلی تو کیا کہنے لگے کہ اگر تو نے سولی چڑھا بھی دیا تو ہم نے رب رحمان کے پاس جانا ہے. تو صحابہ کرام کی زندگی کے جب میدان جنگ میں زخموں سے چور ہوتے تھے، آخری سانسیں چل رہی ہوتی تھیں تو کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، آج ہم کامیاب ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد رب ہوگا، اس کا دیدار ہوگا، اس کی نعمتیں ہوں گی اور مزہ ہوگا. تو فوراً سب بدل گیا. حضرت خنسا کے بارے میں کئی بار میں نے بتایا کہ ایسی شاعرہ تھیں، بہترین شاعرہ، اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھیں اور بھائی مارا گیا. تو اب بھائی کی یاد میں ایسے مرثیے لکھے کہ عرب شاعری میں ایسے مرثیے لکھنے والا کوئی نہیں. تو ان کا ایک مرثیہ ہے کہ الا یا صخر لا انسا کا حتیٰ، اے میرے بھائی صخر میں تجھے نہیں بھول سکوں گی، میں روتی رہوں گی اور ایسا روؤں گی کہ جب تک میں قبر میں نہیں پہنچ جاؤں گی میری آنکھیں روتی رہیں گی. تو بہرحال ایسے دل گداز مرثیے انہوں نے لکھے. کلمہ پڑھا، اب سوچ بدل گئی، طور طریقے بدل گئے، وہ غم کا انداز بدل گیا. جنگ قادسیہ میں 4 جوان بچے شہید ہو ان کے سامنے شہید پڑے تھے تو سجدہ شکر بجا نہیں. اللہ میری کوکھ نے ان بچوں کو اسی لیے جنم دیا تھا کہ اللہ تیری راہ میں قربان کر دو. حضرت اسماء 100 سال کی بوڑھی عورت، آنکھوں سے نظر کم آتا تھا. حضرت زبیر ان کے بیٹے تھے. وہ میدان جنگ میں جانے لگے، ماں سے دعا کرانے آئے تو اپنے بچے کو دیکھا کہ زرہ پہنی ہوئی ہے. کہنے لگے میرا بچہ کبھی بھی مجاہد زرہ نہیں پہنتا، تو اللہ کے لیے جا رہا ہے اور سینے پہ تو نے جام شہادت نوش کرنا ہے، اس کو اتار لے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے پہن کے جا رہا ہوں کہ میرے وجود کو کی تذلیل نہ ہو. تو بہت خوبصورت انہوں نے الفاظ کہے. انہوں نے کہا کہ بکری جب اس کو ذبح کر دیا جائے تو اب اس کی جب کھال کھینچی جائے لا یولمہ السلخ، تو وہ بال کا کھینچنا، اس کو کھال کا کھینچنا تکلیف نہیں دیتا. تو بس جب روح پرواز کر گئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی تو بہرحال وہ نکلے. حجاج بن یوسف کے مقابلے میں ان کو شہید کر دیا گیا اور پھر وہ انتہائی ظالم وہاں کا حجاج بن یوسف، تو ان کی میت کو اس نے درخت کے ساتھ لٹکا دیا. حضرت اسماء گھر سے نکلی اور دیکھا، فرمایا کہ یہ شہ سوار ابھی اپنی سواری سے نہیں اترا. تو یہ وہ سوچ تھی جو صحابیات کی تھی. حضرت صفیہ کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اتنی بہادر تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلعے میں تمام عورتوں کو چھوڑ کے گئے اور حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ ان کا خیال رکھنا. تو حضرت صفیہ نے دور سے ایک یہودی کو آتے دیکھا تو حضرت حسان سے کہا کہ یوں کرو کہ اس کا سر کاٹ کے میرے پاس لے کر آؤ. انہوں نے کہا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے. انہوں نے پتھر آ کر دیا، چلو اس کو پتھر مار دو. وہ کہنے لگے نہیں میں یہ نہیں مار سکتا. تو بہرحال حضرت صفیہ نے پتھر مارا اور خود اس کی گردن کاٹ کر دور سے جب پھینکی تو باقی لوگوں نے سمجھا کہ اندر جنگجو مرد ہیں. تو یہ خوبصورت دعائیں ہیں کہ اللہ ہم سب کو مسلمان کی اسلام کی حالت میں مرنا. وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد کریں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں. قال سنقتل ابناءہم، فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دوں گا، اور یقیناً ہم ان کے اوپر ہمارے اقتدار کی گرفت مضبوط ہے.
قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ ہی کی ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وارث بناتا ہے، اور کامیابی تو متقین کو ملے گی۔ قالوا، انہوں نے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ مظالم جو موسیٰ تیرے آنے سے پہلے ہو رہے تھے، اب تیرے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں، ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوئے۔ قال عسى ربكم، انہوں نے فرمایا قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین میں حکومت عطا کرے گا، پھر دیکھنا کہ پھر وہ دیکھے گا کہ تمہارا طرز عمل کیسے ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، ہم نے مبتلا رکھا آل فرعون کو قحط کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پیداوار کی کمی کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ شاید انہیں ہوش آ جائے۔ اب حالات نے پلٹا کھایا، اب قحط کے ساتھ ان کی آزمائش ہوئی۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب ان کے حالات بہتر ہوتے وہ کہتے ہم تو اسی کے مستحق ہیں، یہ ہماری کوششوں کا ثمرہ ہے۔ فَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعل بد ٹھہراتے، وہ کہتے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ الا، خبردار، یہ نحوست ان کی اللہ ہی کی طرف سے ہے، مگر ان میں سے اکثر لا علم ہے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، اور آل فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ہم نے ٹڈیاں بھیجی، ہم نے جوئیں اور مینڈکیں اور خون برسایا، یہ نشانیاں الگ الگ دکھائیں۔ فَاسْتَكْبَرُوا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، کیونکہ تیرا رب کے ساتھ قول و قرار ہے۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر یہ مصیبت ہم سے رب نے کھول دی، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ہم تیری بات مانیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پھر جب اللہ ان سے عذاب کو کھول دیتا، ٹال دیتا ایک خاص مدت تک جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے، تو وہ اپنے وعدے توڑ دیتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، بالآخر ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان آیات سے تغافل برتتے رہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور جن لوگوں کو دبا لیا گیا تھا، اب ہم نے انہیں وارث بنایا اس زمین کے مشرق و مغرب کا، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کر رکھا تھا۔ یہ فلسطین کی زمین کی بات ہو رہی ہے کہ جو غلام قوم تھی بنی اسرائیل، اب اللہ نے ان کو وارث بنایا اور ان کو اس زمین کا مالک بنا دیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور پورا ہو گیا تیرے رب کا وعدہ خیر بنی اسرائیل پر اس وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے۔ وَدَمَّرْنَا، اور ہم نے تباہ کر دیا، مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، جو فرعون اور اس کی قوم نے بنایا تھا اور جو وہ چھتوں پہ چڑھاتے رہتے تھے، جو ان کے محلات تھے، ان کی فصلوں کو، سب کو اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، وہ ایسی قوم پر آئے، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، جو اپنے بتوں پر گرویدہ بنے ہوئے تھے، ان کے مجاور بنے ہوئے تھے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دے، خدا بنا دے جیسے ان کے بت ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم لوگ بڑی ہی نادانی کی بات کرتے ہو۔ بہرحال اللہ کے حکم سے اب ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر چلے اور سمندر میں راستہ بن گیا، تو یہ قوم چلی گئی پیچھے، فرعون اور اس کی قوم ان کے تعاقب میں آئے۔ جب راستہ بنا دیکھا تو انہوں نے اپنے گھوڑے اس میں ڈالے، اور پھر کیا ہوا، اللہ نے دوبارہ سے وہ سمندر بنا دیا اور یہ قوم غرق ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے فرعون، میں تیرے وجود کو باقی رکھوں گا اور لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بناؤں گا۔ تو جو بھی کلام پاک پڑھتا وہ مستکبرین، وہ تکبر کرنے والے، متکبرین، وہ کہتے کہاں پہ ہے فرعون کا وجود،
تو 1800 کچھ میں ایک کسی ریسرچ کرنے والے نے ریسرچ کیا تو اس کو فرعون کی لاش ملی جس پر نمک کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ بہرحال اس کو بہت پیسہ دیا گیا کہ تو نے بتانا نہیں ہے، اگر تو بتا دے گا کہ یہ سمندر سے ملی ہے یہ لاش تو ان کا کلام سچا ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال آج تک اس کی لاش نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے اور اس کو رکھا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت وہ بولا آل آنا وقد عصیت، اس نے کہا کہ اب میں مسلمان بنتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، بس اب وہ ڈور کلوز ہو گیا، اب ختم، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال وہاں سے چلے تو اب صحرائے سینا میں پہنچے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے بتوں کی، تو کہنے لگے ہمیں بھی ایسے اے موسیٰ کوئی بت بنا دے، کوئی مجسمہ کہ ہم اس کی پوجا کریں۔ ان ہؤلاء متبر، یقیناً یہ سب برباد ہونے والا ہے، ما ہم فیہ، جس پہ وہ ہیں، یعنی یہ باطل برباد ہو کر رہے گا، وباطل ما كانوا يعملون، اور یہ سراسر باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، کہا اللہ کے سوا میں تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، اور اس نے تم کو جہان والوں پہ فضیلت دی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے بچایا، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے بلایا حضرت موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے کوہ سینا پر۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اس میں 10 دنوں کا اضافہ کیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو پورا کیا اس کے رب نے اس میعاد کو 40 رات۔ تو 40 رات کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے۔ فقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے کہا کہ میری جانشین کرنا میری قوم میں، ان کی اصلاح کرتے رہنا، ٹھیک کام کرتے رہنا، اور مفسدین کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ ولما جاء موسیٰ، اور جب حضرت موسیٰ اپنے وقت مقرر تک مقرر کیے ہوئے وعدے پر پہنچے، مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان سے کلام کی، قال فرمانے لگے، رب ارنی انظر الیک، اے رب مجھے اپنا دیدار عطا فرما، اے رب مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے تو تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ پر تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، پھر جب ہوش میں آیا، قال فرمانے لگے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میں نے تیری طرف توبہ کی اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ تو کوہ طور پر پہنچے تو شوق بڑھا، کہا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا تو دیکھ ہی نہیں سکتا، دیکھ میں ابھی تجلی کرتا ہوں پہاڑ پر، اگر وہ میرے دیدار کو برداشت کر سکتا ہے تو تو بھی کر لے گا۔ بہرحال اللہ نے پہاڑ پہ تجلی کی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ غش میں آ کر گر پڑے۔ پھر کیا تھا، جب ہوش میں آئے تو سب بدل چکا تھا، تو فرمانے لگے اللہ تو پاک ہے، میں نے تیری طرف توبہ کی۔ اب 7 آسمان اور 7 آسمانوں کے اوپر پانی، اور پانی کے اوپر عرش، اور عرش کے اوپر رب۔ تو فرمایا کہ اللہ نے قریب کیا لیکن صرف ایک پردہ درمیان میں رہ گیا۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری سنتے ہیں، اور ہماری دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک جا کر پہنچتی ہے۔ قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے منتخب کیا لوگوں پر اپنی پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے لیے، فخذ تو لے لے ما آتیتک، جو میں نے تجھے دیا، اور شکر کر۔
وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر طرح کے احکام لکھ دیے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین مفہوم کی پیروی کریں، اونچے درجے پہ آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ حضرت موسیٰ کو شریعت دی، اور شریعت لکھی ہوئی تھی تختیوں پر، تو کہا کہ فَخُذْهَا، اس کو لے لو اور اس کو زندگی میں لے کر آؤ اور اس کے بہترین مفہوم کی پیروی کرو۔ تو احسن کرنا ہے، بہترین کرنا ہے، دی بیسٹ کرنا ہے، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین، ایکسیلنٹ، دی بیسٹ، سب سے اعلیٰ کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو شاندار کے ساتھ، جو بہترین کے ساتھ، جو اس خیر کے ساتھ۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے، اس کو ہم نے اتارا، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ بابرکت ہو گیا، وہ سراپا خیر ہو گیا۔ کسی اور کی کہا من دعا، جو اس کی دعوت دے گا، ہدی الی صراط مستقیم، کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ سأریکم دار الفاسقین، میں تمہیں دکھاؤں گا فاسقین کے گھر۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں رخ پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ اس سے کون ہٹے گا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو متکبر ہوگا، جو تکبر کرنے والا ہوگا، وہ کلام پاک کی طرف نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، یہ تکبر جو ہے کہ میری چادر ہے، تو جو اس کو مجھ سے کھینچے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ کوئی نشانی دیکھ لیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھیں، لا يتخذوه سبیلا، ہرگز اس کو وہ راستہ نہیں بناتے، سبیل الرشد پہ نہیں چلتے، صحیح راستے پہ نہیں چلتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ ٹیڑھے راستے کو دیکھیں تو اس کو اپنی منزل، اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ تو کہا کہ اے انسان، تجھ سے تیری منزل نہیں مانگی کہ تو ٹاپ اوپر چلا جا اتنا، تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے، چھوٹے چھوٹے قدم کر کے، کرول کر کے یہ سفر کر دے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اچھے راستے پہ چلنا ہے اور برے راستے سے بچنا ہے۔ تکبر کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ اچھے راستے کو چھوڑ کر اب صراط مستقیم کا سفر کرتے ہوئے، تو ایسا نہیں کہ بالکل سیدھا ہوگا، بار بار وہاں پہ وہ ڈینجر زونز بھی آئیں گے اور پھر دورائے چوراہے بھی آئیں گے، شیطان کی پگڈنڈیاں بھی ہوں گی، اللہ کا راستہ بھی ہوگا، حق اور باطل کا راستہ ساتھ ساتھ میں چلے گا، سچ جھوٹ ساتھ ساتھ میں چلے گا، ایمانداری اور بے ایمانی ساتھ ساتھ میں چلے گی۔ اے انسان، تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے سنبھل کے چلنا ہے۔ اب تو اس سفر پہ ہے کہ کلام پاک پڑھتے 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 اب تو اوپر چلا گیا، اب تو پہاڑوں پہ چل رہا ہے، اور تو ایسا ڈرائیور ہے کہ تھوڑی سی تیری غلطی تجھے گرا دے گی، تو بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ صراط مستقیم پہ چلا دیا، اللہ تھوڑا سا نفس کو قابو کر دیا، اب زبان کو قابو کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے لیے اچھا بولنا شروع کر دیا، سبیل و رشد کا سفر شروع کر دیا، اور یہ وہ راستہ ہے، وہ راستہ جس پہ میں سفر کر رہی ہوں۔ اللہ اب میں نے ایک قدم رکھا، دوڑانے والا تو ہے، تو اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر دوڑا دے۔ اللہ اس میں دورائے چوراہے آئیں گے، اللہ ہمیں تو شیطان کی پگڈنڈیوں سے بچا کے رکھنا۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور وہ اس سے تغافل برتتے رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، وہ جزا دیے جائیں گے انہی چیزوں کا جو وہ کرتے رہے۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیجهم عجلا جسدا له خوار، قوم موسیٰ نے ان کے بعد بچھڑے کا سا ایک جسم جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی اس کو بنایا۔ علم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہو لا یکلمہم، کہ نہ تو وہ ان سے کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں سیدھا راستہ بتا سکتا ہے۔ اتخذوہ، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔
اب جب یہ چلے تھے بنی اسرائیلی تو کیونکہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے تو قبطی ان کے پاس اپنے زیورات رکھوایا کرتے تھے کہ یہ آنیسٹ ہے، تو بہرحال ان کے پاس تھا. جب یہ چلے تو انہوں نے زیورات ساتھ میں لے لیے. اب سامری جادوگر تھا تو اس نے ان سے زیورات لیے اور پھر اس نے ایک بچڑا بنا دیا اور اس کو ایسا سوراخ رکھا کہ وہ ایک آواز سی آیا کرتی تھی. تو اس نے کہا یہ تمہارا معبود ہے، تو یہ اس کی پوجا کرنے لگے. تو اب 3 طرح کے گروہ ہو گئے. ایک وہ کہ جنہوں نے عبادت کی ہی نہیں، کچھ تھے تھوڑی دیر کی اور پھر باز آ گئے، اور تیسرے ڈٹے رہے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو گمراہ ہو چکے، کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو غصے اور رنج میں بھرے ہوئے، انتہائی جلالی مزاج. پھر دیکھیں کہ وہ مٹی اللہ نے اٹھائی تو کچھ مٹی کیا تھی، وہ اندر کی فطرت ذرا سخت تھی، وہ شاکلہ سخت اور کچھ کی نرم. تو حضرت موسیٰ انتہائی جلالی تھے، انتہائی غصے والے تھے. جب انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی عبادت کر رہی ہے تو وہ غصے میں آ گئے. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، حضرت ہارون سے کہا کہ تم نے بڑی ہی بری جانشینی میرے بعد کی. عاجلتم امر ربکم، کس بات کی جلدی تھی؟ کیا تم نے اپنے رب کے معاملے میں جلدی کی؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور وہ تختیاں جو لے کر آئے تھے غصے میں ان کو ایک طرف رکھ دیا، پھینک دیا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑا، سر کے بال پکڑے اور ان کو گھسیٹنے لگے، اتنا غصے میں آ گئے. جبکہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑے تھے. آپ دیکھیں کہ وہ حضرت ہارون قال ابن امہ، اب کیا وہ غصے میں نہیں آئے کہ جی میرا چھوٹا بھائی ہو کر مجھ سے اس طرح کا بیہیو کر رہا ہے، تو وہ کیا ہوتے، جنگ چھڑ جاتی. تو وہ نرم مزاج کے، تو انہوں نے کیا فرمایا، اے میری ماں کے بیٹے. تو یہ خوبصورت الفاظ کہ ماں یاد آئے گی تو اندر رحم آئے گا. ان القوم استضعفونی، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے دبا لیا اور وہ مجھے قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے. فلا تشمت بی الاعداء، تو دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجیے. بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من شماتۃ الاعداء، اللہ ہم تیری حفاظت میں، تیری پروٹیکشن میں آتے ہیں کہ اللہ تو دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے. قال رب اغفر لی ولی، کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان قریب ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت ملے گی، اور ایسے ہی ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. والذین عملوا السیئات، اور جنہوں نے کچھ دیر کے لیے غلط کام کیے پھر اس کے بعد ایمان کی تجدید کر لی، توبہ کی، یقیناً تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیں اللہ نے یہاں پہ بعد کی بات کی، پہلے نہیں. جب تک توبہ نہیں کرو گے تو اللہ معاف نہیں کریں گے. التوبۃ، الندم توبہ، یہ ندامت جو ہے یہ توبہ ہے کہ تھوڑی سی غلطی کا احساس ہو گیا تو توبہ ہو گئی. فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار کون ہے، توبہ کرنے والے. تو فرمایا کہ جیسے ہی احساس ہوا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور اللہ تو ہے ہی توبہ کے بعد معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. فلما سقط عن موسى الغضب، اور جب حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور اس کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ساتھ میں لیے کہ وہ مقررہ وقت پر حاضر ہوں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے. اب ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ ایک تو اللہ کے بہت لاڈلے تھے لیکن جلد باز تھے. تو اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تو نے جلدی کیوں کی؟ تو کہنے لگے عجلت الیک ربی لترضی، اللہ اس لیے میں جلدی آیا کہ تو راضی ہو جائے.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو وہ کچھ عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو بغیر مانگے اللہ نے عطا کیا۔ بہرحال 70 مردوں کو لے کر چلے کوہ طور پہ۔ فلما اخذتهم الرجفة، اللہ کو غصہ آیا، زلزلے نے ان کو آ پکڑا۔ قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإياي، تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ان کو ہلاک کر دیتا پہلے سے ہی، اور مجھے بھی فرعون کے ہاتھوں یہ ڈوب جاتے، فرعون کے ہاتھوں یہ مارے جاتے یا ڈوب جاتے۔ اللہ پہلے مار دیتا، میرے ساتھ چلے، میری قوم تو مجھے ختم کر دے گی، قتل کر دے گی کہ وہ بندے 70 کہاں گئے۔ اتہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے ہمارے بے وقوفوں کی حرکتوں کی وجہ سے؟ ان ہی الا فتنتک، یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی آزمائش تھی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا، اللہ تو ہمارا کارساز ہے، تو ولی ہے، تو مولا ہے، تو دوست ہے، تو ہمارا حامی و ناصر ہے۔ فاغفر لنا، تو ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم کر، اور تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں ہر طرح کی بھلائی، اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ نیکی کی توفیق ہونا، اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری جناب میں رجوع کرتے ہیں۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، فرمایا کہ میرا عذاب، میں عذاب میں، اللہ نے فرمایا میں عذاب میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور فوراً کہہ دیا میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میں کس کے نصیب میں لکھوں گا اپنی رحمت؟ ان لوگوں کے جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، رحمت کس کو ملے گی؟ خاص رحمتوں کے حقدار کون ہوں گے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، جو کہ امی ہیں۔ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، وہ ان کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، ان کی کتابوں میں آپ کی آمد کا تذکرہ ہے، اور بہت خوبصورت تذکرہ ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، جو نبی آئیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ وہ درشت روح اور بد گو نہیں ہوں گے، وہ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِن يَعْفُو، وہ تو کیا ہوں گے؟ رؤوف الرحیم، سراپا معافی ہوں گے، سراپا عطا ہوں گے۔ يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کوئی برا کرے گا تو اس کے ساتھ اچھا کریں گے، تو اچھا کرنے والے ہوں گے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا غریب، مراد غریبوں کی بد لانے والا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ گھر میں ہوتے تھے، بہت ہی مالدار باپ کے بیٹے تھے۔ بہرحال ایک دن گئے تو چرچ میں عبادت پسند آئی، یہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے، تو بہرحال ان کو عیسائیت پسند آئی، تو وہاں پہ انہوں نے عبادت کرنا شروع کی۔ باپ کو پتہ چلا، زنجیروں میں جکڑ دیا، وہاں سے بھاگے، ایک چرچ میں پہنچے اور بہت عرصہ راہب کے ساتھ رہے، لیکن وہ بے ایمان تھا۔ بہرحال آگے کسی اور چرچ میں گئے تو وہاں پہ جب وہ راہب مرنے لگا تو انہوں نے کہا میں تو راہ حق کی تلاش میں نکلا تھا، حق کی تلاش میں نکلا تھا، میں تو وہ مسافر ہوں جو اپنی کشتیاں جلا کے آیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ ان قریب ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یثرب کی سرزمین، کھجوروں کی سرزمین پر ایک نبی آئیں گے اور وہ نبی برحق ہوں گے، ان کے ہاتھوں اسلام لے آنا تو کامیاب ہو جائے گا۔ بہرحال اس دور میں وہ بکتے بکاتے کسی نہ کسی طریقے سے مدینہ جا پہنچے اور کسی یہودی نے ان کو خرید لیا۔ ہر صبح طلوع ہوتی وہ منتظر ہوتے کہ اتنا لمبا میں نے سفر کیا اور کب وہ وقت آئے گا کہ اچانک وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں درخت پہ بیٹھا تھا، کٹائی کر رہا تھا کہ یہودی کا
भाई भागता हुआ आया और कहने लगा गजब हो गया कि एक शख्स आए हैं और वो नबूवत का दावा करते हैं। कहा मेरे वजूद पे कब कभी तारी हो गई कि जिस नूर की तलाश में चला था आज मेरा वो अल्लाह ने पूरा कर दिया। बहरहाल कहा कि मैंने छलांग लगा के मैं नीचे आया, मैंने पूछा क्या बात हो रही है, तो यहूदी ने जोर का थप्पड़ मारा चुप कर। बहरहाल वो चलते चलाते कहते हैं कि मैं पहुंच गया और फिर कहा कि जब राही मरने लगा था तो मैंने उसको कहा कि वो निशानियां बताओ कि आपकी निशानियां क्या होंगी। तो कहा कि उनकी निशानियां ये होंगी कि सदका कबूल नहीं करेंगे, हदिया कबूल करेंगे और आपके शानों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। बहरहाल वो फरमाते हैं कि मैं आप तक पहुंच गया, मैं मुसलमान हो गया, मैंने सदके की खजूरें दी आपने वापस कर दी, मैंने हदिया की दी आपने कबूल कर ली। अब तीसरी निशानी में अपनी आंखों से देखना चाहता था। मदीना की गली थी, हवा चल रही थी, मैं आपके पीछे था, आपकी चादर मुबारक थी और मैं बार बार मुड़ के देख रहा था कि थोड़ी सी ये चादर जरा हटे और मैं आपकी मोहरे नबूवत को देख लूं। आपने चलते चलते मुस्करा कर मुझे देखा और कहा सलमान जो देखना चाहते हो मैं खुद ना दिखा दूं। तो बहरहाल आपने चादर हटाई और फरमाते हैं दीवाना बार में आपको चूमने लगा। तो बहरहाल ये तमाम चीजें तमाम हजरत उमर का सोचें, हजरत ये वो कहानियां हैं जो मैं बार बार जैसे कुरान पाक मैं बार बार हम पढ़ते हैं ला यशबअ मिनहुल उलमा, हमें से सहरी नहीं होती। मैं हजरत उमर के बारे में सोचती हूँ हजरत उमर कहाँ से चले थे और कहाँ जा पहुंचे। आज के दौर में सोचे वो नहित्ते लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनके पास फौज नहीं है, जिनके पास सामान नहीं है, जिनके पास खजाने नहीं है, जिनके पास अफरादी कुव्वत नहीं है, सिर्फ क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो चलते कहाँ से हैं, वो एक सदा उठती है मक्का के सहरा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो, अल्लाह के साथ सिमट जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। तो जिन लोगों ने इसको समझा अपनी जिंदगी में लिया वो कैसे बने कि बस चलते ही दौड़ते ही चले गए और पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कामयाबी इसी का नाम है। तो चलते चलते फिर आपका अरसा और उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुछ फौजें भेजी, लेकिन 2.5 साल के बाद वो इस दुनिया से चले गए। अब हजरत उमर आते हैं और आकर आज समझे अमेरिका भी उनके कदमों में है और रूस भी उनके कदमों में है। ये जब चला करते थे जमीन की धरती को, जमीन के सीने को चीरते हुए अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए तमाम इलाके इनके जेरे लगी आ जाते। हत्ता कि वो वक्त आया कि फलस्तीन फतह हो गया। तो जब उन्होंने कहा कि अपने अमीरुल मोमिनीन से कहें, और पहला टाइटल इनको मिला अमीरुल मोमिनीन का कि इनको भेजें और आकर हम इनको चाबियां देंगे, क्योंकि हमारी किताबों में लिखा है कि जो शख्स फलस्तीन को फतह करेगा उसकी शक्ल सूरत ऐसी होगी, उसका लिबास ऐसा होगा। तो हजरत इतनी बड़ी खुशी का वक्त कि आज फलस्तीन फतह हो रहा है। तो सहाबा चल के आए, आपसे पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन वो कौन सा दिन होगा, वो सेलिब्रेशन का, वो जश्न का, कितनी आर्मी साथ जाएगी, क्या प्रोटोकॉल होगा। फरमाने लगे मस्जिद में सो रहे थे और हजरत उमर से कोई पूछ नहीं सकता था, इतनी हैबत होती थी। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को भेजा गया तो बड़े आराम से उन्होंने कहा क्या जरूरत है, और कहाँ सोए हुए थे, आम जमीन पर सोए हुए थे और नीचे ईंट रखी हुई थी तकिए की जगह। तो कोई शख्स चल के आया, उसने हजरत उमर की हैबत का सुना कि कैसर और किसरा के ऐवानों में लर्जा तारी हो जाता है जब हजरत उमर का नाम आता है। तो उसने कहा हजरत उमर क्या चीज होंगे, क्या उनकी सिक्योरिटी, क्या उनके महल्लात, क्या उनके खुद्दाम होंगे। तो आकर उसने पूछा वो तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन, वो तुम्हारे बादशाह कहाँ पे हैं। सब ने कहा पता नहीं, यही कहीं होंगे। तो उसने कहा चलो ये नहीं जानते होंगे। तो किसी ने बताया वो दरख्त के नीचे जो आराम कर रहे हैं वो हमारे अमीरुल मोमिनीन है। तो उस पर लर्जा तारी हो गया। उसने कहा वाकई उमर तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं सिवाय अल्लाह की रखवाली के। तो अल्लाह जब वजूद पे आता है तो दुश्मनों के दिलों में हैबत आ जाती है। बहरहाल हजरत उमर को बड़ी पेशकश की गई कि अच्छा घोड़ा है, आप अच्छे घोड़े पे सवार हो, अच्छा लिबास पहने। तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अच्छा लिबास पहना, घोड़े पे सवार हुए और फिर फरमाने लगे नहीं, उमर को
اس قرآن اور اسلام نے عزت دی، اگر کسی اور وجہ سے عمر عزت چاہے گا تو ذلیل ہوگا۔ فوراً کہنے لگے میں اپنے لباس میں جاؤں گا اور اپنے ہی اونٹ پہ جاؤں گا، اپنی سواری پہ جاؤں گا۔ تو سوچیں کہ وہ سواری کیا ہوگی، وہ عام سی گاڑی، اور گھوڑا کیا ہے، وہ لگژری پیریڈو۔ تو فرمانے لگے نہیں اس کو ختم، میں اپنی ہی اس پہ جاؤں گا۔ کہا کتنی فوج جائے گی؟ فرمانے لگے کہ میرا غلام میرے ساتھ ہوگا، اور جس دن تھوڑی سی مجھے فرصت ہوئی تو میں چلا جاؤں گا۔ بہرحال وہاں سے چلتے ہیں، اور کچھ وقت انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ غلام اونٹ پہ بیٹھتا تھا اور کچھ وقت خود، حتیٰ کہ فلسطین کے وہ نظر آنے لگے، وہ اس کے برج۔ تو اب غلام کانپنے لگا اور کہنے لگا یا امیر المومنین، اب تو بس وہ آ گیا، ہم فتح کرنے جا رہے ہیں، اب آپ اونٹ پہ بیٹھ جائیں۔ فرمانے لگے نہیں، الدور دورک، یہ باری تیری باری ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا عدل و انصاف۔ بہرحال وہ غلام اونٹ پہ ہے اور حضرت عمر اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے جا رہے ہیں فلسطین فتح کرنے کے لیے۔ راستے میں کیچڑ آتا ہے، جوتی خراب ہوتی ہے، جوتی کو پکڑا ہوا ہے اور دوسری ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے۔ اب تمام یہودی وہاں کی لگژریز دیکھیں، ان لوگوں کی وہ شان و شوکت دیکھیں، بہت بڑا قلعہ تھا اور قلعے میں ان کے پاس دوربینیں تھیں، وہ دور سے دیکھ رہے تھے کہ اس شخص کو اگر ہم نے اپنی کتاب کے مطابق پایا تو ہم اس کو چابی دیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو وہ شخص ہے ہی نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے ساتھ تھے، وہ کانپنے لگے کہ یہ کیا ہوا۔ تو انہوں نے دوربین کو دیکھا تو پھر وہ سکھ کا سانس لیا اور فرمانے لگے واقعی یہ وہ شخص نہیں، یہ تو حضرت عمر کا غلام ہے جو سواری پہ آ رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر کو دیکھا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری کتابوں کے اکارڈنگ ہے، سارا کچھ ہو گیا، لیکن ہماری کتابوں میں ہے کہ 32 پیوند ہوں گے اس کے کرتے میں۔ تو وہ ڈھونڈا تو 32واں نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے کہا جب تک 32واں نہیں ملے گا ہم چابی حوالے نہیں کریں گے۔ تو بہرحال وہ چھوٹا سا پیوند ان کو ملا اور چابی حوالے کی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں حضرت بلال کو بلایا گیا، اور حضرت بلال نے جب اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں تو حضرت عمر کی چیخیں حضرت بلال کی اذان سے بڑھ کر تھی، اور دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ عمر تجھ سے اللہ نے یہ کام لے لیا، اور عمر تو ایسا تھا کہ تیرا باپ تجھے مارا کرتا تھا، تجھے ایک لائن میں اونٹ کھڑے کرنے نہیں آتے تھے۔ حضرت نور الدین زنگی کے بارے میں ہے نا کہ انہوں نے خواب دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ کچھ کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں، اور پھر ان کی شکل دکھائی گئی کہ یہ یہودی۔ فوراً اپنا گھوڑا لیا تیز رفتار اور پہنچ گئے مدینہ، اور وہاں جا کر مدینہ والوں کی تھوڑی سی آبادی تھی، دعوت کی، ایک ایک کو دیکھتے وہ شکلیں نظر نہ آتی۔ 2-3 دن دعوت کرتے رہے، کہنے لگے کوئی مسنگ ہے، انہوں نے کہا کوئی نہیں، سب آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سوچو، کہا ہاں کچھ درویش ہیں، باہر سے آئے ہیں، سارا وقت اللہ اللہ کرتے ہیں اور وہ کہیں نہیں جاتے، چھوٹی سی جھونپڑی میں وہ رہتے ہیں۔ تو فرمایا لے جاؤ۔ وہاں پہ پہنچے تو کہا یہی وہ کتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگ کر رہے ہیں۔ یہودیوں کی بہت بڑی سازش تھی کہ آپ کے جسد اطہر کو وہاں لے کر آئیں، تو وہ سرنگ کھودتے آپ کے روضہ مبارک سے تھوڑا سا آگے تک پہنچ چکے تھے، بس کچھ ہی وقت تھا، اب آپ کے جسد اطہر کو لے جاتے۔ تو حضرت وہ نور الدین زنگی نے ان کا تو سر قلم کر دیا، اور پھر وہاں پہ سیسا ڈلوا دیا، اور پورا دن گلیوں میں دھاڑے مار کے روتے کہ اے نور الدین تیری کون سی ادا تیرے رب کو پسند آئی کہ اس کام کے لیے اللہ نے تجھے چنا۔ تو یاد رکھیں یہ اللہ کی مدد اور توفیق سے ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو کسی کام کے لیے چن لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں رحمتیں کس کو ملیں گی؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ۔ وہ علامہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ دیکھیں کہ جن کو دنیا میں نہیں آتا کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشے من تم ہو، بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ تو کہا کہ وہ اس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات و انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں، اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بوجھ، وہ غلط رسومات، غلط بدعات، وہ سخت شریعت ختم کرتے ہیں، اور وہ بندشیں، وہ توق جو ان پر تھے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے کہ یہود کی شریعت بہت سخت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ختم کرتے ہیں۔
فالذین آمنوا بہ، جو بھی آپ پر ایمان لائے گا، وعزروہ، اور آپ کا ادب کرے گا، وناصروہ، آپ کی نصرت کرے گا، تعظیم کرے گا، واتبعوا النور الذی، اور اس نور کی اتباع کرے گا، یہ نور قرآن کی، انزل معہ، جو آپ کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو خاص تعلق پھر دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک اطاعت ہے جو آپ نے کہہ دیا، اور ایک اتباع ہے کہ آپ کو دیکھا، آپ کے رخ روشن کو، اور آپ پہ فدا ہو گئے پروانوں کی طرح کہ من شمع جا گدازم، کہ میں تو وہ شمع ہوں کہ بس آپ وہ شمع ہیں کہ میں وہ پروانہ ہوں کہ آپ کو نہ دیکھوں تو میں پگھلنے لگتا ہوں، اور جب آپ سامنے آئے تو جل کے راکھ ہو جاتا ہوں۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آپ کے سسر تھے، اس کے باوجود اتنی ہیبت تھی کہ وہ نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو اس نور کی اتباع کرے گا، اب اطاعت کیا ہے، جو آپ نے کہہ دیا وہ کرنا ہے، اور اتباع کیا ہے کہ آپ کی اداؤں کو دیکھا اور اس پہ مر مٹے عاشقوں کی طرح۔ ایک صحابی نے دیکھا آپ کی قمیض کے بٹن نہیں لگے ہوئے تھے تو زندگی بھر بٹن نہیں لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہے، وہ اتنی آپ کی اتباع کرتے تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے آپ کے ساتھ سفر کیا، آپ جس طرف کے نیچے آپ نے آرام فرمایا، جہاں رفع حاجت کے لیے بیٹھے، جو آپ نے کیا، جب بھی سفر کرتے تو ویسے ہی کرتے۔ حضرت انس اور یہ تمام صحابہ وہ ہیں جو آپ کی ایک ایک ادا کو، حضرت ام سلیم، آپ ان کے گھر جا کر قیلولہ کیا کرتے، اور آپ کے جو پسینے کے قطرے گرتے تو وہ ان کو شیشی میں محفوظ کر لیتی، اور اتنی خوشبو ہوتی کہ ان کا گھر معطر رہتا ہے۔ تو یہ اتباع کرنی ہے۔ حضرت انس کو کسی نے دیکھا کہ وہ کدو کے قتلے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن میں نے دیکھا آپ کو کدو پسند تھے، تو تب سے میں کدو پسند کرتا ہوں۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے لوگو، میں اللہ کا رسول تمہاری طرف، تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے اللہ وہ ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا، آپ نے فرمایا تمام انبیاء اپنی قوموں کی طرف آئے اور میں کل کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، انسانوں اور جنات کی طرف۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ پر اور اس کے رسول جو کہ نبی امی ہے ان پر ایمان لاؤ۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ جو اللہ کی مانتے ہیں اور اس کے ارشادات کی، واتبعوہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ تم راہ راست پالو۔ ومن قوم موسیٰ، اور قوم موسیٰ میں سے ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، جو حق کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا 12 قبیلوں میں، 12 گروہ بن گئے۔ واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو اپنی لاٹھی کو چٹان پہ پتھر پہ مارو، وہی لاٹھی ہے، پتھر پہ مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، فم بجست، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، سب نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا، جو تعداد میں زیادہ تھے تو ان کے لیے بڑا چشمہ تھا، اور جو کم تھے تو ان کے لیے چھوٹا وہ چشمہ نکل آیا، تو سب نے اپنے گھاٹ کو جان لیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ان پر ہم نے بادلوں کا سایہ کیا، ہم نے ان پر من و سلوہ اتاری کہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی۔ انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم رہو اس بستی میں، بیت المقدس میں، اور کھاؤ اس سے جہاں بھی تم چاہو، اور کہو حطۃ معافی ہے، اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم عنقریب احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی، تو تبدیل کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس بات کے علاوہ جو ان کو کہی گئی تھی، انہوں نے بات کو ہی بدل دیا، پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور پوچھو ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ یہ بحر
कुलजम के करीब थी। इज़ यादून फी सब्ती, जब वो हफ्ते के सब्त के कानून में हद से बढ़ गए, जब उनकी मछलियाँ हफ्ते वाले दिन आती उभर उभर कर सताते, व यौम ला यस्बितूना, और जब हफ्ते का दिन ना होता उनके पास ना आती, कज़ालिका, इसी तरह, नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून, हमने उनको आजमाया इसलिए कि वो नाफरमान थे। अब ऐसा हुआ कि हज़रत दाऊद के ज़माने में इन पे एक इम्तिहान आया कि हफ्ते का दिन इनकी इबादत के लिए मखसूस किया गया था, और सिर्फ ये इबादत करते थे और दुनिया के काम से मना कर दिया गया, हत्ता कि किसी मरीज़ को दुआ भी नहीं देते थे। तो ये थे मछेरे, ये मछलियाँ पकड़ते थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश शुरू हो गई कि मछलियाँ हफ्ते के दिन उभर उभर के आती, सतह पे आ जाती, और हफ्ते के अलावा वो अंदर गहरे पानी में चली जाती। तो इन्होंने हीला किया कि ये अब एक दिन पहले गड्ढे बना लेते और फिर मछलियाँ उस गड्ढे में आ जाती और अगले दिन उसको वो ले लेते थे। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ इनकी इस हरकत की बिना पर इनको कहा कूनो क़िरदतन ख़ासीन, जलील बंदर बन जाओ। कहा 3 दिन के लिए ये बंदर बने और तड़प तड़प के मर गए। फ़इज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम, और जब उनमें से एक जमात ने कहा, क्यों तुम नसीहत करते हो ऐसे लोगों को जिनको अल्लाह हलाक करने वाला है या सख्त अजाब देने वाला है। क़ालू, वो कहने लगे, मअज़िरतन इला रब्बिकुम, अपने रब के सामने माज़रत पेश करने के लिए, और ताकि वो तक़वा इख्तियार करें। अब ये ढीठ लोगों को 3 तरह के गिरोह थे। एक वो जो नाफरमानी करते थे, एक वो जो नाफरमानी नहीं करते थे लेकिन समझाते थे, और तीसरे ना समझाते थे और ना ही नाफरमानी करते। तो वो कहते इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। तो वो कहते थे चलो अल्लाह की बारगाह में हम भी उस चिड़िया की तरह होंगे जो हज़रत इब्राहीम की आग बुझाने के लिए चली थी चोंच में पानी लेकर। तो हम सब वही चोंच में पानी लेकर, हम ना खुद बदलते हैं और ना ही हमारे कहने पे कोई बदलता है। तो बहरहाल वही ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, वो अल्लाह की बारगाह में जाकर कहेंगे कि अल्लाह तूने कहा था द बेस्ट पीपल वो हैं जो कुरान पाक पढ़ें और उसको पढ़ाएं। तो अल्लाह हम सबको उन्हीं में शामिल कर दे। तो उन्होंने कहा चलो अपने रब के सामने जाकर हम कह तो सकेंगे कि अल्लाह हमने समझाया था। बहुत खूबसूरत एक हदीस है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल को वही की कि अनिक़लिब मदीनता कज़ा व कज़ा, कि फलां शहर को उलट दो। तो हज़रत जिब्राईल ने फरमाया कि वहाँ पे तो एक शख्स ऐसा है, अल्लाह मुस्तकिल मुसल्ले पे बैठा आती अल्लाह अल्लाह कर रहा है, जिक्र कर रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि उसको भी और बस्ती वालों को पलट दो, क्योंकि उस शख्स ने कभी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर किया ही नहीं, कभी उसका लम यतमअर फी यसाअतन, तो कभी उसने देख कर नागवारी का भी इजहार नहीं किया। कि जैसे आज हमने हदीसे तय्यबा पढ़ी कि मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, जो तुम में से कोई बुराई देखे तो जाकर क्या करे, हाथ से बदल दे, उसको रोक दे। लेकिन ये हो नहीं सकता। फमन लम यस्तती, जो इसकी ताकत नहीं रखता तो क्या करेगा, फबी लिसानिही, जुबान से जाकर रोक दे। तो ये भी नहीं हो सकता। अगर ये नहीं कर सकता फबी क़ल्बिही, चलो दिल से तो समझे ना कि ये बुराई है। वज़ालिका अज़अफुल ईमान, और कहा ये कमजोर तरीन ईमान है। और फिर एक जगह फरमाया कि अज़अफ कहते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा ईमान है, कि इस दौर में अगर किसी बुराई को तुम बुराई समझते हो तो ये बहुत एजाज की बात है। तो अल्लाह करे वो एक आईना, वो एक तराजू फिट हो जाए हमारे अंदर कि हमें पता चले ये नेकी है और ये बुराई है। ऐसा ना हो कि हम उसको नेकी समझ के करें और पता चले ये तो बुराई ही सरापा बुराई है। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, आखिरकार वो भूल गए उन हिदायत को जो उनको नसीहत की गई थी। अनजैनल लज़ीना, हमने बचा लिया उनको, यनहौना अनिस्सूई, जो बुराई से मना करते थे। व अख़ज़नल लज़ीना ज़लमू, और हमने पकड़ लिया ज़ालिमों को, भी अज़ाबिन बईस, बहुत ही बुरे अज़ाब में, बिमा कानू यफ़सुकून, उनकी नाफरमानी के सबब। फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हो, फिर जब उन्होंने सरकशी की उसमें जिससे उनको रोका गया था, कुलना लहुम, हमने उनसे कहा, उनके लिए कहा कि हो जाओ बंदर जलील।
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے اعلان کیا کہ ان پر ایسے شخص کو مسلط کرے گا قیامت تک جو ان کو برا عذاب چکھاتا رہے گا، یقیناً تیرا رب سزا دینے میں سخت ہے اور یقیناً وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو زمین میں کئی گروہ بنا دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں، وَبَلَوْنَاهُمْ، ہم نے ان کو آزمایا اچھے اور برے حالات سے، شاید وہ پلٹ آئیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، لیکن ان کے بعد برے جانشین ہوئے، وارث الکتاب، جو کتاب کے وارث ہوئے، یأخذون عرض ھذا الادنیٰ، وہ لے لیا کرتے تھے عارضی مال، دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا انہوں نے دین کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال و متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ، کیا ان سے پکا وعدہ تورات میں نہیں لیا گیا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے اور وہ پڑھیں گے جو اس کتاب میں ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کریں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، اور جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور نماز کو قائم کیا، ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو اٹھایا ان کے اوپر گویا کہ وہ چھتری ہے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لے لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم تقویٰ کرو۔ تو کتاب کو مضبوطی سے تھامنا کیا ہے کہ زندگی میں لے کر آؤ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جزو قرآن ذیق می روباہی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل ندیدم جز بذکر۔ قرآن پاک کے علاوہ جو قرآن پاک سے تعلق نہیں بنائے گا تو وہ شیر بھی گیدڑ بن جائے گا۔ اور اصل فقر کیا ہے؟ قرآن پاک کا فقر، جو قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لے کر آئے تو وہ اصل شہنشاہ بن جاتا ہے۔ تو فکر را کامل ندیدن جز بذکر، کیا کرنا ہے؟ فکر بھی کرنا ہے اور ذکر بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ ہم سب کا ایسا تعلق بن جائے کہ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپے اگر کلام پاک زندگی میں لے کر نہ آئے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب تیرے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد سے عہد لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے انہی کے متعلق اقرار کر لیا، ان کو خود پر گواہ بنا لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ، انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اس پر گواہ ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، لا علم تھے۔ پھر اپنی تخلیق کے بارے میں دیکھیں، اپنے پاسٹ پہ نظر ڈالیں کہ حضرت آدم کو جب ان کا پتلا تیار کیا تو کہا تمام ارواح کو ان کے وجود سے نکالا گیا، اور کہا کہ یہ تمام ارواح جو تھیں زر تھیں، چیونٹیوں کی شکل میں تھیں۔ پھر وادی عرفات میں اللہ نے تمام ارواح کو اکٹھا کر کے اللہ نے پوچھا الستو بربکم، تو ہم سب نے جواب دیا تھا بلا۔ اب ہم کہیں ہمیں تو یاد نہیں ہے، کیا ہم دنیا میں آئے تھے؟ حقیقت ہے ہم نے ماؤں کا دودھ پیا تھا، تو ہمارے شعور کا سفر کب سے شروع ہوا؟ تو ایسا تو نہیں کہ ہم اس وقت نہیں آئے تھے، یہ سب ہے اور پھر رب نے کہہ دیا تو ایسا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی محبتوں کا بیج ہمارے اندر رکھ دیا، اب اس بیج کی نشو و نما کے لیے قرآن پاک کو اتارا۔ قرآن پاک کی جب بارش اس بیج پر پڑی تو کیا ہوا؟ وہ بیج پھوٹنا شروع ہوا، وہ اندر کا نور اور یہ نور دونوں آپس میں ٹکرا کر نور علی نور ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا وہ دیا، وہ پہچان، وہ زیرو کا بلب رکھ دیا۔ اب دیکھیں کہ جانوروں میں صرف شعور ہے، خود شعوری نہیں ہے، اللہ نے وہ خود شعوری ہمارے اندر رکھ دی۔ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ یہ میری اسپیشل ڈیزائننگ ہے، یہ میرا اسپیشل ایک انعام ہے، ایک گفٹ ہے
یہ میرا اسپیشل برانڈ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور سب نے کہا تھا کہ بلا او تقولو، ایسا نہ ہو کہ اے لوگو تم کہو کہ شرک کیا ہمارے آبا نے اس سے پہلے اور ہم ان کے بعد انہی کی نسل میں سے تھے، ہمیں بھی شرک کرنا پڑا۔ افتہلکنا، کیا اللہ تو ہمیں سزا دے گا جو اہل باطل نے کیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ایسے ہی ہم آیات بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ، اور تاکہ وہ یرجعون، پلٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اور ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کی خبر جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس سے نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے چل پڑا اور وہ بہکے ہوئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو اونچا مقام دیتے، لیکن وہ خود ہی زمین کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہشات کی اس نے پیروی کی، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ ان تحمل علیہ یلحظ، اگر تو اس پر حملہ کرے یا بوجھ لا دے تب بھی وہ ہانپے، او تترکہ، یا اس کو چھوڑ دے، یلحظ، تب بھی وہ زبان لٹکائے اور ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ آپ ان کو حکایات سناتے رہیے تاکہ وہ یتفکرون، غور و فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک اتار کر ہم سب کو انوائٹ کیا کہ دیکھو غور و فکر کرو، دیکھو تفکر کرو، دیکھو سوچو، اس آئینے میں اپنے آپ کو تلاش کرو، اس میں دیکھو جو داغ دھبے ہیں ان کو دور کرو۔ تو یہ ایک شخص تھا بلعم بن باعورہ، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ بہت بڑا عالم تھا، اور جب عالم پھسلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے کہ کوئی عورت جا رہی تھی گھڑا اٹھا کے، تو وہ پھسلنے لگی، تو فرمایا کہ احتیاط کرو، تو وہ کہنے لگی کہ میں پھسلی تو گھڑا ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ پھسل گئے تو سب پھسل جائیں گے، کہ ذلت العالمی ذلت العالم، کہ اگر عالم پھسل گیا تو سب لوگ پھسل گئے، کہ غلط وہ فتویٰ دے گا تو اب کیا ہوگا، لوگ اس کے فالوورز اس کے پیچھے خراب ہوں گے۔ تو کہا کہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کو اپنی آیات دی، بہت بڑا عالم بنایا، لیکن کیا ہے وہ اس سے کھسل گیا، اور اب کیا ہوا؟ تو شیطان نے کہا تھا نا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ، اور میں صراط مستقیم اور ایسے لوگوں کے دل پہ براجمان ہوں گا۔ تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کو گمراہ کر دیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، ہم شیطان کو اس پہ مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا قرین ہوتا ہے، اس کا قرین۔ اب قرین دو ہیں، ایک فرشتہ اور ایک شیطان۔ تو آپ پھر دیکھیے کہ جس طرف وہ ہمارے قلب کا رخ دیکھتے ہیں تو اس طرف وہ قرین جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے اور اس دل پہ براجمان ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے رہنا ہے، کیا ملائکہ کو ہم اپنے دل کی سرزمین دیتے ہیں یا شیطان کو جو وسواس اور خناس ہے؟ فَلَوْ شِئْنَاهَا، تو کہا کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو ہم بلندیاں عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف لپٹ گیا۔ تو ایک روح ہے جو اوپر کو اڑنا چاہتی ہے اور ایک ہماری نفسانی خواہشات ہیں اور ہم زمین سے لپٹنا چاہتے ہیں، تو دونوں کی رسہ کشی ہوتی ہے۔ کہا اس کی مثال ایک سواری کی ہے کہ دو گھوڑے اس کو لے کر چل رہے ہیں، ایک سفید گھوڑا اور ایک کالا گھوڑا۔ سفید گھوڑا اس کو اوپر کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اس کو شہباز بنانا چاہتا ہے، اور جو دوسرا کالا گھوڑا ہے اس کو زمین کی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ وہ خواہشات نفس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور پھر بس وہ پیٹ کے تقاضوں میں اور زندگی اسی مثلث میں اس کی چلتی رہتی ہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، کتے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور کتا کیا کرتا ہے؟ کتا لالچی ہوتا ہے، کتا بے مقصد گھومتا ہے، کتا اپنی قے کو چاٹ جاتا ہے۔ تو کہا اے انسان تو بھی ایسا ہو جاتا ہے، بس تیری زندگی میں ایسا لالچ آتا ہے کہ وہ بھی میرا، وہ بھی میرا، وہ بھی میرا، اور پھر بے مقصد زندگی کہ کوئی گاڑی دیکھی تو اس کے پیچھے دوڑ پڑا، کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اور مومن با مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ اس کو اچیو کرتا ہے۔ دنیا کا ہر علم اللہ ہی کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ کہا کہ اپنی دنیا کو اپنے دین کے تابع کر لو،
کچھ کرو تو اقرا بسم ربک الذی خلق کا سبق یاد رکھو کہ تمام علوم اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں اور اللہ کی انسٹرکشنز، اللہ کی ہدایات کے مطابق ان کو استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایسے کیریکٹرز، اللہ ہم سب کو بچا دے کہ اللہ ہم کتے جیسے بنے، یا اللہ ہم خنزیر جیسے بنے، جانوروں جیسے بنے، یا ہم لومڑی جیسے چالاک بنے، تو اللہ ہم کو جانوروں جیسا بنانے سے بچا لے۔ اللہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور ہمیں یاد رہے کہ ہمارے اندر اللہ نے خود شعوری، وہ انا رکھی، وہ ضمیر رکھا، تو اس کو ہم جگاتے رہیں قرآن پاک کے ذریعے۔ اور یہ بیج کب پھوٹے گا؟ وہ الستو بربکم والا وہ پہچان کب ہوگی؟ جب قرآن پاک کی بارش مسلسل ہم پہ پڑتی رہے گی تو یہ بیج اگتا رہے گا اور فصلیں لہلہاتی رہیں گی۔ ساء مثلا القوم الذین، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور خود اپنی جانوں پہ ظلم ڈھاتے رہے۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو گمراہ کرے وہ لوگ ناکام و نامراد ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت جنوں اور انس پیدا کیے۔ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ ان سے سوچتے نہیں، پھر حیوانوں کی سطح پہ ہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں ان سے وہ سنتے نہیں، بلکہ وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ وَلْهُمْ عَدَلْ، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اولئک هم الغافلون، یہ بے خبر ہیں۔ تو جانوروں کی طرح انسان بن جاتا ہے۔ وہ شاکر ان کا ایک شعر ہے کہ رازق روزی اتھو دیندا جتھو وہم گمان نہیں ہوندا، بندے لکھ کروڑا شاکر ہر بندہ انسان نہیں ہوندا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسان بنا دے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے تمام نام خوبصورت ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارو اور چھوڑو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ ان قریب ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور اس سے جو ہم نے پیدا کیا ایک امت ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے اور اس کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں۔ تو اللہ کو جب بھی پکاریں تو رحمان، رحیم، غفور، ستار کر کے بلائیں۔ تو کبھی اللہ کو یہ نہیں کہیں کہ اللہ تو مزل، اللہ ذلت دینے والا بھی ہے، اللہ موت دینے والا بھی ہے، تو ان ناموں سے نہیں پکارنا۔ قہار، جبار، والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان قریب ہم ان کو ایسے پکڑیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، میری چال مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو واضح طور پہ خبردار کرنے والے ہیں۔ اولم ینظروا، کیا وہ غور نہیں کرتے آسمان و زمین کی بادشاہت میں اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں، وان عسا، اور یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقررہ وقت قریب آ پہنچا ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن پاک کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ نے ان ڈیٹیل سب کھول کھول کے بیان کر دیا۔ کہا کہ اب کوئی اور چیز آئے گی کہ جس پر یہ یقین رکھیں گے۔ فرمایا کہ نظر سوئے دنیا، سفر سوئے عقبہ، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے۔ ہم سب کیا ہیں؟ آخرت کے مسافر ہیں۔ اب دنیا مدبرہ، دنیا تو ہم سے بہت، میرے جیسے عمر کے لوگوں کے بہت پیچھے چلی گئی۔ والآخرۃ مقبلہ، اب تو آخرت سامنے ہے، تو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ نے جگایا بار بار تفکر، کہا تفکر کرو، تذکر کرو، تدبر کرو، یہ عقل ایسے نہیں دے دی۔ کیا اس کے بعد کوئی اور چیز آئے گی تمہارے ایمان کو جگانے کے لیے؟ من یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو اپنی سرکشی میں، وہ اندھے بھٹکیں گے۔ یسألونک عن الساعۃ، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ کہہ دو اس کے بارے میں سوائے میرے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، وہ اس کو ظاہر کرے گا اپنے وقت پر۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور وہ وقت آسمان و زمین پر بڑا بھاری ہوگا۔ تمہارے پاس وہ اچانک قیامت آئے گی۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کأنک حفیظ عنہا، گویا کہ لگتا ہے آپ اس کی کھوج میں لگے ہیں۔ کہہ دو اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔
اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کھول کھول کر بیان کر دیا. سورۃ القیامہ میں بتایا کہ ہر انسان پہ 3 قیامتیں آئیں گی. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. اے بے خبر انسان، بس تو اپنی منزل تک پہنچے گا اور کیا ہوگا تجھے نہیں پتا. وہ وقت آئے گا کہ تیری جان ہنسیوں میں آ پھنسے گی. حضرت عمرو بن عاص، ان کو داعیۃ العرب کہا جاتا ہے، کہ انتہائی ذہین تھے. وہ کوئی بھی مرنے والا اس کے سرہانے جا کر بیٹھتے، اس سے پوچھتے کہ مجھے بتاؤ کہ تیری کیفیت کیا ہے. تو ہر انسان وہ اس وقت وہ جان جسم اور روح کی ایسی کشمکش میں ہوتا، کوئی نہیں بول سکتا. حتیٰ کہ ان کا اپنا وقت آ گیا تو ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اے عمرو، تو کہا کرتا تھا کہ کوئی جانے والا مجھے ذرا بتا دے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو بہت خوبصورت انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آسمان مطبقۃ علی الارض، آسمان زمین پر آ گیا ہے. وارانی، اور مجھے ایسے لگتا ہے میں اس میں پس رہا ہوں، آسمان اور زمین کے درمیان ہوں اور میں پس رہا ہوں. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری سانس کأنما اتنفس من خرط ابرہ، کہ میں وہ سوئی کے سوراخ سے سانس لے رہا ہوں. تو پھر وہ کہنے لگے نہیں، نیک اس میں نیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کری کا عالم و سکرات کا عالم بہت ہی مشکل تھا. تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نا، اللہ کو پتہ. بہرحال وہ فرمانے لگے کہ پھر کہنے لگے اللہم خذ منی حتی ترضی، اللہ سب لے لے تو راضی ہو جائے. پھر کہنے لگے فلا بری فاعتذر، کہ نہ تو میں بے قصور ہوں، یہ صحابی رسول ہیں، کہ نہ تو میں بے قصور ہوں کہ اللہ تجھ سے معذرت کر لوں کہ زندگی بھر گناہ نہیں کیا. ولا قوی، اور نہ ہی اتنا طاقتور ہوں فانتصر، کہ اپنی جان کو چھڑوا لو. بہرحال 3 دفعہ کلمہ پڑھا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا، جنت پہ داخلہ ہو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہے کہ آخری وقت آیا اور زبان مبارک میں تھا کہ تلک الدار الاخرہ، یہ آخرت کا گھر کس کو ملے گا؟ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو دنیا کو بس وہ اپنے قدموں کے نیچے رکھیں گے اور اٹھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. تو ایسے ہی اولیاء کرام کے بارے میں ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے روئے روئے پہ کلام پاک چل رہا تھا. ایک اللہ والے بہت دن سے کومے میں تھے، پوری زندگی احادیث پڑھاتے رہے. بہرحال ان کے دوست ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو دوست بھی ویسے ہوتے ہیں، وہ کسی حدیث سے طیبہ پہ وہ بحث کر رہے تھے اور پھر سند کے ساتھ اس کو پڑھ رہے تھے. تو سند انہوں نے شروع کی تو درمیان کا ایک واسطہ ٹوٹ جاتا تھا. تو بہرحال اچانک ان کی زبان پہ آیا اور انہوں نے وہ پوری حدیث پڑھ کے سنا دی اور جان پرواز کر گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قیامت تب آتی ہے جب موت آتی ہے، اور دوسری قیامت کیا ہوگی؟ وہ 10 محرم کا دن، صبح کا وقت ہوگا، دنیا کا کارواں چل رہا ہوگا. اور پھر بہت پیاری تصویر کشی آپ نے کی کہ وہ وقت آئے گا کہ دولہا بارات لے کر آیا ہوگا، عورت توے پہ روٹی ڈال رہی ہوگی، عورت نے اپنے بچے کو سینے سے چمٹایا ہوگا، دکاندار کپڑا لے کر اس کو ناپ رہا ہوگا. تو کائنات کا یہ کارواں چل رہا ہوگا کہ اچانک ایک جنبش ہوگی، اور جنبش کے ہوتے ہی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. بڑے بڑے لوگ اپنی لیبورٹری سے نکل کر، کاموں سے نکل کر سب چھوڑ دیں گے. وہ ماں جس نے روٹی توے پہ ڈالی ہوگی وہ روٹی بھول جائے گی، اپنے بچے کو بھول جائے گی، دکاندار پیسے کو بھول جائے گا، گاہک پیسے دینا بھول جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ بڑا ہی خوفناک دن ہوگا. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اور پھر ایسی جنبش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے آخر میں اس کو القاریہ کہا، الصاخہ کہا، الطامۃ الکبریٰ کہا، اور کہا وہ جنبش ایسی ہوگی کہ تمام چیزیں ختم ہوگی. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت، جو تمہیں کائنات نظر آ رہی ہے یہ سب ختم ہوگی. اجرام فلکی ٹکرا جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، تمام چیزیں، قبریں پھٹیں گی، مردے نکلیں گی اپنی آنکھوں سے. انسان یہ تباہی کا منظر دیکھ رہا ہوگا کہ اللہ مار دے گا آسمانوں کو، زمین کو، ستاروں کو، سیاروں کو. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ
فرمائیں گے کہ تمام انسان مر جائیں تو تمام انسان مر جائیں گے، حتیٰ کہ ملائکہ اور ملک الموت سب فنا ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، اور کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ پھر اس کے بعد 40 فرمایا کہ 40 سال ہیں، 40 صدیاں ہیں، اس کے بعد اللہ کے اپنے پیمانے ہیں۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا، اور پھر کیا ہے کہ لوگ قبروں سے نکلیں گے، وہ جیسے بیج پھوٹتے ہیں۔ تو پھر ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنی شکل لے کر آئے گا، جتنا اچھا اخلاق ہوگا اتنی پیاری شکل ہوگی۔ اور بہرحال زمین کے بارے میں بتایا کہ زمین کیسی ہوگی، زمین گول میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی دریا نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی سمندر نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑ ہوگی، پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعد جنت کا بورڈنگ کارڈ ملنے کے بعد آگے کے مراحل ہیں، بندہ کہے گا کہ بس جنت سامنے ہے اور میں نے پہنچنا ہے، درمیان میں پل صراط آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد پل صراط، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو گر پڑیں گے اور کچھ عرصہ جہنم میں رہ کر پھر جائیں گے۔ پھر ابھی وہ بس پہنچنے ہی لگے ہوں گے کہ اللہ کی آواز آئے گی ابھی رکو، وہ جو کسی کو گالی دی تھی آؤ اس کا پہلے حساب لو، وہ شخص تمہیں گالی دے گا، جس کو تھپڑ لگائے گا تو آج یہ لین دین ہوگا ان اعمال کا۔ اور پھر ان تمام مراحل کے بعد گزر کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، جنت میں پہنچے گا۔ اور کہا کہ جیسے ہی انسان جنت میں پہنچے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہے گا اللہ پہلے اتنی منتیں، اتنی گزارشات، اللہ اتنی سٹرگل، اتنی محنتیں، اتنی جد و جہد، وہ کوڑوں سے ہے، وہ صحابہ کرام کے جسموں کو چھیلا گیا، گلیوں میں گھسیٹا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اللہ آج اتنا پروٹوکول۔ تو اللہ نے فرمایا جب تک تو جنت کے باہر تھا تو میرا عبد تھا، تو میرا غلام تھا، اور غلام خدمت کرتا ہے، غلام مانگتا ہے، غلام جھک کے رہتا ہے، اور آگے اندر آ کے تو میرا مہمان ہے، اور مہمان کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا علم میرے رب کو ہے، لا یجلیھا لوقتھا۔ اچھا، آسمان و زمین پر بھاری ہوگا۔ قل انما علمھا عند اللہ، کہہ دو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل لا املک، کہہ دو میں نہیں مالک اپنی جان کے بارے میں نفع اور نقصان کا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں نفع کو بہت سا جمع کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو نذیر اور بشیر ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون پکڑے، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف، میاں بیوی کا جوڑا بنایا۔ فلما تغشاها، پھر جب شوہر اس کو ڈھانپ لیتا ہے اس اپنی بیوی کو تو اس سے ہلکا سا حمل ہو جاتا ہے، اس کو لے کر چلتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو دونوں میاں بیوی اللہ کو پکارتے ہیں جو ان کا رب ہے، اللہ تو نے اگر ہمیں صالح اولاد دی تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ ان کو صحیح سالم اولاد دیتا ہے تو وہ اس کے لیے شریک بناتے ہیں اس میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اللہ بلند ہے ان کے شرک سے۔ ایشرکون، کیا وہ شرک کرتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، ان کو اللہ کے مقابل لے کر آتے ہیں، حالانکہ وہ تو خود مخلوق ہیں اور نہ ان کی وہ مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد پر قادر ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ وہ تمہاری پیروی نہ کریں گے، تم پہ برابر ہے، خواہ تم بلاؤ یا خاموش رہو۔ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یقیناً وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ محض تم جیسے بندے ہیں، تو تم ان کو پکارو تو تمہیں جواب ملنا چاہیے اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان جھوٹے معبودوں کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، یا آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں کہ وہ اس سے سنتے ہیں۔ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دو بلاؤ اپنے شرکاء، پھر میرے خلاف چالے چلو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یقیناً اللہ میرا حامی و ناصر ہے، پشت پناہ ہے، اللہ ہی دوست ہے، اللہ ہی قریب ہے جس نے قرآن پاک اتارا، اور وہ صالحین کا ولی ہے، صالحین کو دوست رکھتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے اللہ کی دوستی کے لیے؟ اللہ نے ایک کرائیٹیریا، ایک میرٹ ہمیں دیا کہ صالحین بنو گے تو میں تمہارا دوست ہوں گا۔
वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही, और जिनको तुम अल्लाह के माँ सिवा पुकारते हो, ना वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना ही खुद अपनी मदद कर सकते हैं। तो इस चीज़ को यकीन में लेकर आइए, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, वो हमारा आका है, वो हमारा दोस्त है, हर तकलीफ भी उसके इज़्न से और नेमतें भी उसके इज़्न से। तो इंसान मोमिन कैसा होता है कि वो दूसरे को मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहराता कि उसने जादू किया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा किया। वो ऐसा नहीं करता, वो कहता है कि जो भी है मेरे रब की तरफ से है। और जब तस्बीह पढ़े तो तस्बीह के दाने ऐसे नहीं हिलाएं, बल्कि वो अंदर तक उसका नूर जाए। अल्लाह कहे तो वो नूर अंदर तक जाए। तो कहा कि बर जुबान तस्बीह हो दर दिल गाओ खर, के जुबान पे क्या है अल्लाह अल्लाह, और दिल में क्या है बस वो जानवर, वो गाय और भैंस और तिजारत। ई चुनी तस्बीह के दारत असर, इस तरह की तस्बीह का कोई असर नहीं होगा। तो इस इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह है क्या, हर गुनाह, ऐसे तस्बीह को एक तरफ रखा और फिर क्या उसको गाली दी, उसको तंग किया, उसका मजाक उड़ाया, तो मुआफ़ी अल्लाह से ऐसे नहीं मांगनी। व इन तदऊहुम इलल हुदा, अगर तुमको हिदायत की तरफ बुलाओ वो ना सुन सकेंगे, और तुम्हें नजर आता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, हालांकि वो नहीं देख रहे हैं, तुम्हें ऐसे लगता है कि वो देख रहे हैं। अब देखिए अल्लाह के कलाम का मोइज़ा, तरा भी देखने के लिए, यंजुरूना भी देखने के लिए, युबसिरून भी देखने के लिए। एक ही आयत में 3 बार हुआ, लेकिन तरा, यंजुरून और युबसिरून थोड़ा थोड़ा माने में फर्क है कि तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हें देख रहे हैं, जबकि वो नहीं देख रहे। खुज़िल अफ़वा, आप दरगुजर को पकड़ लो, मुआफ़ी को पकड़ लो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह मोड़ो। तो फरमाया कि क्या करना है, यहाँ पे 2 बार अखलाक की बात हुई और 1 बार तबलीग की, कि मुआफ़ी को पकड़ लो, जब पकड़ोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी से जाएगी नहीं। तो अफ़्व दरगुजर को अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ, इसकी रस्सी को थाम लो। और फिर कहा कि जब ये करोगे अब अम्र बिल मारूफ करो, और आखिरी काम क्या करो कि वो जाहिलों से किनारा कशी करो। व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन, और अगर शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह से पनाह तलब करो, अल्लाह की हिफाजत में आ जाओ। गुस्से के वक्त क्या पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यकीनन अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। इन्नल लज़ीना तक़ौ, जो लोग खुदा तरसे हैं, जब उनको कोई बुरा ख्याल शैतान की तरफ से आता है फौरन चौकन्ने हो जाते हैं, फिर उन्हें साफ नजर आने लगता है। व इख़वानुहुम, और उनके भाई उनको खींचते हैं गुमराही में, फिर जरा भी कोई कसर उठा नहीं रखते। वैसा लम तातिहिम बिआयतिन, और जब उनके पास आप कोई मोइज़ा नहीं लाते तो वो कहते हैं आप मोइज़ा क्यों नहीं लाए। कह दो मैं तो बस उस चीज़ की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब की तरफ से मुझ पर वही की जाती है। ये तुम्हारे रब की तरफ से रोशन निशानियाँ, हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। वाइज़ा कुरिअल कुरान, और जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए। वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ्सिक, और ए नबी अपने रब को दिल ही दिल में अपने रब का जिक्र किया कीजिए, आजिज़ी और खौफ से और हल्की आवाज़ के साथ, सुबह और शाम, और गाफिलीन में से ना हो। ये हम सबको समझाया जा रहा है। इन्नल लज़ीना इंद रब्बिका, बेशक वो फरिश्ते जो आपके रब के पास हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते, उसकी तस्बीह करते हैं और उसके आगे झुके रहते हैं। घर जाके सजदा कर लीजिएगा। सूरतुल अनफाल मदनी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यस्अलूनका अनिल अनफाल। अब 2 सूरतों, मक्की सूरतों के बाद अब फिर इसमें अहकाम आ गए, जो मदनी सूरत है। ग़ज़वा बद्र में जो माल गनीमत इकट्ठा हुआ तो उसके बारे में सहाबा ने पूछा, वो आपसे पूछते हैं माल गनीमत के बारे में। कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, कह दो ये माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल की खुसूसी मदद है, ये अल्लाह और उसके रसूल का हक है। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो और आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो। और ईमान वाले कौन है, इन्नमल मुमिनून लज़ीना, हकीकी मोमिन वो है जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल लरज़ उठते हैं, जब उन पर अल्लाह की आयतें पढ़ के उनको सुनाई जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है और अपने रब पे तवक्कुल करते हैं और फिर नमाज कायम करते हैं और जो हमने उनको दिया खर्च करते हैं। तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, ईमान जब दिल में पहुंच गया तो अब उनके अमल में क्या आएगा, नमाज और खिदमत खल्क। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही लोग हैं जो हकीकी मोमिन हैं, इनके लिए इनके रब के पास दराजात है, मग़फ़िरत है और बाइज़्ज़त रिज़्क़ है।
کما اخرجک ربک، جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے برحق نکالا. یہ غزوہ بدر کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ آپ سے بحث کر رہے تھے اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی، اور انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو آنکھوں دیکھے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ وعدہ کر رہا تھا کہ ان دو گروہوں میں سے تمہیں ایک مل جائے گا، ایک پر فتح ہوگی، اور تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، وہ تمہارے ہاتھ آئے، مگر اللہ چاہتا تھا کہ ثابت کر دے حق کا حق ہونا اپنے فیصلے کے ذریعے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. اب دو طرح کے گروہ تھے. ایک طرف ابو سفیان کا قافلہ تھا، وہ تجارتی مال لے کر آ رہا تھا، اور دوسری طرف ابو جہل لشکر لے کر آ رہا تھا. تو کمزور مسلمان کہتے تھے کہ کیا کریں، وہ تجارتی قافلہ اس پہ حملہ کرے، مال بھی مل جائے گا اور جنگ بھی نہیں ہوگی. اور جن کو اللہ کی ذات پہ یقین تھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے مقابلہ کرنا ہے 313 لہتوں نے 1000 کے ساتھ، تاکہ اللہ حق کو حق کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو جھوٹا کر دے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو. اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ، وہ پیدل سے آئیں گے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، اللہ نے اس کو خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہوں. اور مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست حکمت والا ہے. یغشیکم النعاس، یاد کرو جب اللہ تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس سے پاک کر دے، اور تاکہ تم سے شیطان کی گندگی کو دور کرے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جما دے. اذ یوحی ربک، جب تیرا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کے دلوں کو ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، پھر مارو ان کی گردنوں پہ اور ان کے ہر جوڑ پر. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا ان کی اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرے گا تو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. ذالکم فذوقوہ، یہ سزا ہے، اس کو چکھو، اور کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے میدان جنگ میں تو تم ان سے پیٹھ مت پھیرنا، اور جو کوئی بھی ان سے اس دن پیٹھ پھیرے گا مگر جنگ کا کوئی داؤ لگا رہا ہو یا کسی جماعت سے جامل نہ ہو تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوہم، تم نے، حقیقت یہ ہے تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور جو کنکریوں کی مٹھی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ جوہر نکھارے اس سے اہل ایمان کے خوب اچھی طرح، بہترین آزمائش سے، کامیابی سے ایمان والوں کو گزار دے، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے. ذالکم، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ کافروں کی چال کو ناکام بنانے والا ہے. ان تستفتحوا، اے مشرکین اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم سزا کا اعادہ کریں گے، اور ہرگز کسی کے کام نہ آئے گی تمہاری یہ جمعیت کچھ بھی، خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور مت منہ موڑو جبکہ تم سن رہے ہو. ولا تکونوا، اور نہ ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور پھر وہ سن کر انہوں نے سنی انسنی کر دی. ان شر الدواب عند اللہ، یقیناً بدترین جانور اللہ کے ہاں وہ بہرے اور گونگے انسان ہیں جو عقل نہیں رکھتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں کوئی نیکی کی خواہش دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا، اگر ان کو سنوا دیتا پھر بھی وہ منہ موڑ جاتے، اور وہ تو ہیں ہی اعراض کرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں. زندگی بخش چیز قرآن پاک ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس کی طرف ہی تمہاری واپسی ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور ڈرو اس
فتنہ سے، سزا سے، جس کی شامت مخصوص طور پر صرف ان لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہوگا۔ اچھی طرح تمہیں معلوم ہو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کہا جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب پیسے جاتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، بے زور تمہیں زمین میں سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہاری مدد کی اپنی خاص نصرت سے۔ یہ تم مٹھی بھر جماعت تھے، تم پہ ظلم کیا جاتا تھا، پھر اللہ نے اے ایمان والے اے مومنین تمہاری مدد کی اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، اور تم جان بوجھ کر غداری کے مرتکب ہوتے ہو، اور تم وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ مال اور اولاد حقیقت میں آزمائش ہیں اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم مبخلۃ مجبنۃ وَإِنَّهُمْ مِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ۔ آپ نے اولاد کے بارے میں فرمایا کہ یہ بخیل کر دیتی ہے، یہ بزدل بنا دیتی ہے انسان کو، کیونکہ اولاد کمزوری ہے، اور فرمایا ہے یہ اللہ کے پھولوں میں سے پھول۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہم سب کے ان بچوں کے پھولوں کی خوشبو ہم سب کو سنگھاتا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کرے گا، فتح، ایک میزان پیدا کرے گا، تم سے تمہارے گناہ ہٹا دے گا اور تمہیں معاف کرے گا، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، وہ سازشیں کر رہے تھے اور اللہ بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور اللہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ تو یہ ہجرت کے موقع کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس جیسی باتیں بناتے۔ تو بد نصیب مشرکین جب قرآن پاک سنتے تو کہتے یہ کیا کمال ہے، ہم بھی ایسے بنا سکتے ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری ہی طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب بھیج۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، ایسا ممکن نہیں کہ اللہ ان کو سزا دے، اے نبی آپ ان میں موجود ہیں، اور اللہ ان کو سزا دینے والا نہیں جب تک وہ استغفار طلب کر رہے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ، اور کیا رکاوٹ ہے ان کو کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے مجابر اور متولی تو متقین ہیں مگر ان میں سے اکثر لا علم ہیں۔ وما کان صلاتهم، ان کی نماز بیت اللہ کے پاس کیا ہے، صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا کہ تم چکھو مزہ عذاب کا کفر کی پاداش میں۔ ان الذین کفروا، یقیناً کافر لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی راہ سے روکیں، پھر عنقریب وہ اس کو خرچ کریں گے اور پھر یہی مال، یہی ان کی کوششیں ان پر پچھتاوا بن جائیں گی اور پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور کافر جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، چھانٹی کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، پھر ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، کہہ دو اے نبی کہہ دیجئے کافروں سے، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں تو ان کو بخش دیا جائے گا، جو ہو چکا سو ہو چکا، اگر وہ پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آ چکا۔ وقاتلوہم، ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ ہی کے لیے ہو۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ جائے تو جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے۔ نعم المولا، بہترین مولا، ونعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے۔ انشاءاللہ غزوہ بدر کا بھی قصہ آگے چلے گا تو کل اس پہ بات ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔